اگست میں حکومت ختم ہو رہی ہے اور نگران حکومت آ جائے گی، تو اس میں دو سوال جو ہیں وہ اہم ہیں جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ اس نگران حکومت کا یہ جو ایک بیچ میں نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، بدعت اختیار کی گئی ہے، اس کی کیا جواز ہے اور کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا جو حکومت وقت ہے اس پہ اتنا اعتماد نہیں کہ وہ الیکشنز تک اپنا مدت پوری کریں اور الیکشن کروا دیں، کیونکہ وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ اب یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، نگران حکومت آئے گی، اس کا ہما کس کے سر پہ بیٹھے گا اور کون نگران وزیر اعظم ہوگا، کون سی کیبنٹ ہوگی، اس پہ بہت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے ہی میں یہ بات جاننا چاہوں گا اقبال صاحب کہ یہ کیا ضرورت ہے نگران حکومت کی؟ بالکل سر، میں آپ کے خیال سے متفق ہوں، بلکہ آپ نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے۔ پوری دنیا میں سٹنگ گورنمنٹ کی ہوتے ہوئے یہ الیکشن ہوتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، انڈیا ایون دن ہو۔ یہ پاکستان میں انٹرم گورنمنٹ کا جو ایک فلسفہ ہے کسی میں سمجھانے والا نہیں ہے۔ کیوں کیا گیا یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ جب آپ سارے امینڈمنٹس کر رہے ہیں اور آئین کو آپ تہس نہس کر رہے ہیں تو یہ ایک مثبت چیز بھی کر لیتے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اکنامک ریوائول کے طور پر جب آئی ایم ایف آپ کو 1 بلین دے رہا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ اگلا جو 1 بلین ہے وہ ہم انٹرم گورنمنٹ کو دیں گے، پھر اس کا ایک اور بلین جو ہے وہ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے گی۔ اسی وقت میاں پرائم منسٹر کی آپ بات دیکھیں، ان کے بیانات دیکھیں، انہوں نے 7 سالہ منصوبے کا ایک پیش کیا تھا خاکہ، جس کے تحت ایک اکنامک ریوائول کے طور پر ایک شعبہ بنا جو اس کے نیچے ایپیک کے اجلاس ہوتے رہے، جس میں آرمی چیف باقاعدہ کے ممبر ہیں۔ اچھا، اس میں یہ پاکستان کی تاریخ میں جس طرح کئی چیزیں نئی ہیں اور ہونی ہیں، اس میں یہ تھا کہ ایپیک میں جو منسٹریز 1 ونڈوز میں کام کریں گی وہ منسٹریز میں نمائندگی ہوگی، یعنی جو اسٹیک ہولڈر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی چیف کی وجہ سے، کیونکہ 1 ونڈو میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور مانیٹر کرنا، پھر چیزوں کو لے کے چلنا، جس طرح یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، یہ انویسٹر جو آ رہے ہیں جس کے ساتھ آپ نے اکنامک ریوائول کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی بنائی گئی وہ بھی اسی لیے بنائی گئی، اور اس میں بھی آرمی چیف موجود ہیں، اور چیف اپنا پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف ہو یا یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، وہ سارے جو پیسے ہیں جو ہمیں امداد دی گئی ہے، یہ صرف اور صرف آرمی چیف کی گارنٹی یا ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد آگے بات چلتی رہی۔ اس وقت بھی جو سوال تو محدود نہیں ہے، یہ کافی کھلا ہے۔ آپ نے کبھی کہا، ایک فقرہ بولا کہ 8 تاریخ کو یہ حکومت ختم ہو رہی ہے۔ 8 تاریخ حکومت ختم نہیں ہو رہی، صرف وزیر اعظم کا فیس بدل رہا ہے۔